الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجوف یائی کا باب فعلا یفعل۔ آج جو بحث اپنے عزیزوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ اجوف یائی کے بارے میں ہے۔ اجوف یائی کسے کہتے ہیں؟ اجوف یائی اسے کہتے ہیں جس کے عین کلمہ میں حرف علت یا ہو۔ تو باب فعلا یفعل ہے، اجوف یائی باب فعلا یفعل سے البیع خرید و فروش کرنا، اجوف یائی باب فعلا یفعل سے البیع خرید و فروش کرنا۔ اب یہاں انشاءاللہ اس کی ماضی اور مضارع اور آگے امر وغیرہ بنائیں گے۔ توجہ فرمائیے جی۔ ماضی معلوم جی، باء 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 باؤ باعت باعتا بعنا بعتا بعتما بعتم بعتے بعتما بعتنا بعتو بعنا، ٹھیک ہے۔ با اصل میں تھا بایع، اب اصل کی بھی کر لیں، بایع بایع بایعو بایعت بایعتا بایعنا بایعتا بایعتما بایعتم بایعتے بایعتما بایعتنا بایعتو بایعنا۔ اصل بھی ہمارے ہاتھ میں آ گئی، ٹھیک ہے، اور اس کی اعلال والی گردان بھی ہمارے پاس ہے۔ اب ایک سائیڈ پہ جو اصل رکھی ہے لکھ لیں کاپی پہ، اصل والی گردان اور اس کی جو اعلال ہے لکھ کے رکھیں، اور جو اصل ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اعلال ہوتی آ رہی ہے۔ با اصل میں بایا تھا، حرف الا یا متحرک اور اس کا ما قبل مفتوح تھا، لہذا اسے الف کر دیا۔ با اصل میں کیا تھا؟ بایا حرف الا یا متحرک، بایا یا متحرک ما قبل مفتوح الف کر دیا، با بن گیا۔ بے نہ تک سب صیغوں میں اسی طرح ہے۔ بے نہ تک کیا کرو گے بلاغہ جان؟ جو بایا پہلا تھا وہ تو کہہ دیا، یا متحرک ما قبل مفتوح الف با، بایا یا متحرک ما قبل مفتوح الف با، بایاؤ یا متحرک ما قبل مفتوح الف باؤ، بایعت یا متحرک ما قبل مفتوح الف باعت، بایعتا یا متحرک ما قبل مفتوح الف باعتا، ٹھیک ہے، سارے اسی طرح ہیں۔ اور بے نا اور اس کے بعد والے صیغوں میں الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے۔ بے نا اور اس کے بعد والے صیغوں میں جو ہے الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے، اور با کے فتح کو کسرے سے بدل دیا جاتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ گرنے والا عین کلمہ یا تھا نہ وا، ٹھیک ہے۔ بھلا کیا ہوا؟ بے نا اور اس کے بعد والے صیغوں میں الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے، بے نا سے لے کر آخری صیغے تک، ٹھیک ہے، الف گرنی ہے۔ بے نا اصل میں کیا بتایا آپ کو تھا؟ بیعنا، یا متحرک ما قبل مفتوح میرے عزیزو الف ہو گئی، بن گیا بعنا، اور اس کا اگلا صیغہ کیا ہے؟ بیعتے، یا متحرک ما قبل مفتوح الف باعتے، اسی طرح آگے چلتے جاؤ، باعتے باعتما باعتنا باعتو بعنا، ٹھیک ہے۔ یہ آخر تک جب کر لوگے تو پھر کیا کیا ہے؟ الف جو یہ ساری الف ہے یہ کیا کریں گے آغا جان؟ الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی۔ کیوں بھلا؟ جب آپ نے بیعنا کا بنایا تھا بعنا، عین بھی ساکن الف بھی ساکن، الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی۔ اسی طرح بیعتے کو بنایا تھا باعتے، الف بھی ساکن عین بھی ساکن، سارے صیغوں میں اسی طرح، یعنی الف ساکن آگے عین ساکن، الف گر جائے گی، اور پھر اس با کا جو فتح آ رہا ہے با کے فتح کو کسرے سے بدل دیں گے تاکہ دلالت کرے کہ گرنے والا عین کلمہ جو ہے یا تھا نہ واؤ، یا تھا نہ
واو۔ خلاصہ مطلب اس ماضی کی گردان کا یہ ہوا ہے چھٹے سیغے تک ناگا جان با میں پہلے سیغے سے لے کر چھٹے سیغے تک یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہوتی گئی ہے، چھٹے سیغے سے لے کر آخری سیغے تک وہ جو الف ہوئی ہے، الف التقاء ساکن چھٹے سیغے سے آخری 14ویں تک، ٹھیک ہے، الف ہوئی ہے یا ما قبل مفتوح، الف جب ہوئی ہے تو الف بھی ساکن تھی اور اس کا بعد والا جو کلمہ ہے عین وہ بھی ساکن تھا، التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر گئی ہے، پھر با کا جو فتح تھا اس کو کسرے میں بدل دیا ہے تاکہ دلالت کرے کہ گرنے والا جو عین الفعل کلمہ ہے وہ کیا ہے جان، گرنے والا کلمہ یا تھا نہ واو، با کے فتح کو کسرے میں بدلا تاکہ دلالت کرے کہ گرنے والا عین کلمہ کیا ہے، یا تھا نہ واو۔ ماضی کی تمام ہو گئی جی، مضارع پہ آ جائیے جی۔ مضارع معلوم یبیو، یبیو یبیان یبیونا، تبیو تبیان یبینا، تبیو تبیان تبیونا، تبیینا تبیان تبینا، ابیو نبیو، یہ الال والی۔ اچھا جی، اصل کی اب کرنی ہے، یبیو اصل میں تھا یبیو، توجہ رہے، یبیو یبیان یبیونا، تبیو تبیان یبینا، تبیو تبیان تبیونا، تبیینا تبیان تبینا، ابیو نبیو، اصل کی بھی ہو گئی الال والی بھی ہو گئی۔ اب اس اصلی کا الال دیکھو کیا ہو رہا ہے جی، یبیو، یبیو، یبیو اصل میں کیا تھا، یبیو، کسرہ یا پر ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا، یبیو بن گیا، ٹھیک ہے، اور یبینا اور تبینا میں یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے دو سیغے چھوڑ دیں ایک مرتبہ، یبینا اور تبینا میں، ٹھیک ہے، چھٹا اور 12واں سیغہ چھوڑیں، باقی ٹھیک ہے، یہ پہلا سیغہ بتا رہا ہے سب میں طریقہ یہی ہے، یعنی یبیو سے لے کر آخر تک جو ہماری گردان ہے نا، یہ یبیو کا پہلا سیغہ الال میں سمجھا رہا ہے نا، لیکن سب میں یہی ہے، فقط یبینا اور تبینا کو چھوڑ دیں، اس میں کیا کرنا ہے اپنے کسرہ یا پر ثقیل ما قبل کو دیتے جائیں، کسرہ یا پر ثقیل ما قبل کو دیتے گئے، ٹھیک ہے، اور جو یبینا اور تبینا میں ہے یا کا کسرہ جب ما قبل کو دے دیا تو یا اور عین ساکن ہو جاتی ہے، یا جو ہے گر جاتی ہے، تبینا میں بھی یا کی حرکت جب ما قبل کو دے دیں گے یا گر جاتی ہے، یبینا اور تبینا میں یا گرتی ہے، باقی آغا صاحب پورے 14 سیغوں میں کیا تھا، کسرہ یا پر ثقیل ما قبل کو دیتے گئے، کسرہ یا پر ثقیل ما قبل کو دیتے گئے، اس میں بھی یہی کیا ہے، کسرہ یا پر ثقیل ما قبل کو دے دیا ہے، لیکن ان میں ایک اضافی کام بھی ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یا گر بھی گئی ہے۔ خلاصہ کیا نکلا جی، یہ بھی جو مضارع کی گردان کی ہے 14 کے 14 سیغوں میں کسرہ یا پر ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا، کسرہ یا پر ثقیل ما قبل کو دے دیا پورے میں، ٹھیک ہے، چھٹے اور 12ویں سیغے میں جب کسرہ یا پر جو ثقیل تھا ما قبل کو جو دیا تو یا گر بھی گئی ہے، چھٹے اور 12ویں میں، ٹھیک ہے نا، کسرہ جب یا کا ما قبل کو دیا ہے تو یا التقاء ساکن ہے، کیونکہ آگے بھی ایک ساکن ہے عین کلمہ، وجہ سے گر بھی گئی ہے۔ یہ جناب علی مضارع کی ہو گئی۔ امر حاضر پہ توجہ فرمائیے، امر حاضر بے اب انشاءاللہ بڑے مجھے امید ہے ماسٹر بن گئے ہوں گے بنانے میں، امر حاضر بار بار بنتا آ رہا ہے، بھلا بے عزیزو سوال، بے کو کیس سے بنایا جی؟ امر حاضر جو ہے فعل مضارع مخاطب کے سیغوں سے، مضارع مخاطب سے بنتا ہے نا امر حاضر، تو بے کس سے بنا؟ تبیو، بے بنا تبیو سے، پھر کیسے بے بن گیا جی؟ تا علامت مضارع گرا دی، ٹھیک ہے، اور بعد والا کلمہ جو بے ہے وہ متحرک تھا، حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی، آخر کو ساکن کر دیا، تا کو گرا دیا، با متحرک تھی بعد والا کلمہ، ٹھیک ہے، حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی، آخر کو ساکن کیا، جب آخر کو ساکن کیا عین ساکن ہوگی، یا بھی ساکن ہے، یا
التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی، بن جائے گا بے، طبیعیوں میں تا جب گرا ہوگی آخر کو ساکن کرو گے، یا عین ساکن، یا گر جائے گی بن جائے گا بے، بے بی آ بی او بی ای بی آ بے نا، ٹھیک ہے، کل کے طریقے پر بے بی آ بی او بی ای بی آ بے نا تاخر کل کے طریقے پہ جیسے بنایا تھا۔ اب جناب بنون تقید ثقیلہ بی انا، بے سے بن گیا بی انا۔ ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں عزیزوں میں سوال آ رہا ہو کہ یہ یا کہاں سے آ گئی ہے، یہ یا بی با کے بعد یا جو آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے اس سیغے میں، ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا تھا کہ یا گری کیوں تھی بھلا، یا گری تھی التقاء ساکنین کی وجہ سے گری تھی، اور جب نون ثقیلہ داخل کی تو نون ثقیلہ ما قبل کو مفتوح چاہتی ہے، التقاء ساکنین ختم ہو گیا، یا التقاء ساکنین کی خاطر گری تھی، التقاء ساکنین کیونکہ ختم ہو گیا یا دوبارہ پلٹ آئی، التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گری تھی نا، اب نون ثقیلہ ما قبل مفتوح چاہتی ہے تو التقاء ساکنین ختم ہو گیا تو وہ یا جو گری تھی وہ پلٹ آئی ہے، یہ یا گری ہوئی پلٹی ہے کیونکہ التقاء ساکنین اب نہیں رہا، بی انا بی آنے بی انا بی انا بی آنے بے نانے بنون تقید خفیفہ۔ اور یہ آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں، نون خفیفہ جو ہے تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغوں میں نہیں آتی، تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغوں میں نہیں آتی نا، تو ان میں جو امر کے صیغے تثنیہ جمع کے ان کو نکال دیں، باقیوں پہ داخل کرنی ہے۔ بنون تقید خفیفہ جی بی ان بی ان بی ان، تثنیہ اور جمع مؤنث کے صیغے نکل گئے جی۔ امر غیب جی لے یا بے، ٹھیک ہے، لے یا بے، بھلا کس سے بنا غجان امر غیب لے یا بے کیسے بنا؟ بنا یبیو سے، یبیو ہے نا، یبیو کے اوپر آپ نے لام امر داخل کر دی، جب لام امر داخل کر دی لے یا بی، آخر کو لام امر کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو گئی عین، ساکن ہونے کی عین بھی ساکن یا بھی ساکن، یا گر گئی بن گیا لے یا بے، لے یا بے، لے یا بے، لے یا بی آ لے یا بی او لے تبے لے تبی آ لے یا بے نا لے ابے لے نبے۔ اب اگر جان نون تقید ثقیلہ داخل کرنی ہے اس امر غیب پہ، کیا ہوگا؟ لے یبی انا، لے یبی انا۔ اب دوبارہ دیکھ رہے ہو یا پلٹ آئی ہے، لے یبی، ادھر لے یبے تھا، آگے یا آ رہی ہے با کے آگے لے یبی، کیوں؟ وہی بات ہے، التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گیری تھی، اب نون ثقیلہ جب آئی ما قبل کو اس نے فتح چاہا مفرد کے صیغے میں، تو وہ جو یا گیری ہوئی تھی آغا جان مختصر، یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے جو چیز گیری تھی، التقاء ساکنین ختم ہوا ہے تو وہ دوبارہ آ گئی ہے، پلٹ آئی ہے یا۔ لے یبے لے یبی انا لے یبی آنے لے یبی انا، پھر جی لے تبی انا لے تبی آنے لے یبے نانے لے ابی انا لے نبی انا بنون تاکید خفیفہ لے یبی ان لے یبی ان لے یبی ان، نہیں جی لا یبے لا یبیا لا یبیو لا تبے لا تبیا لا یبئنا، نون تقید ثقیلہ لا یبینا لا یبیان لا یبیون لا تبین لا تبیان لا یبئنان، ماضی مجہول، ماضی مجہول آغا جان توجہ فرمائیے، ماضی مجہول اس کا بیا بیا بیو بیت بیتا بئنا بئتا بئتما بئتم بئتے بئتما بئتنا بئتو بئنا۔ ماضی مجہول کی جناب ساری صیغوں کی گردان ہو گئی، اب اس کی اصل کی بھی گردان کر لیں، سمجھنے کے لیے میں اصل کی بھی کرتا آ رہا ہوں، اعلال بھی کرتا آ رہا ہوں، اور آپ عزیزوں کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا آ رہا ہوں کہ ایک طرف اصل کی گردان کر کے رکھو صفحے پہ، ایک طرف اس اعلال کی، اور جو اصلی ہے اس کو دیکھتے آؤ کہ کیسے پھر وہ اعلال میں
بدلی ہے، پھر سمجھنے میں آسان ہے۔ اصل ہمارے پاس ہو اور وہ جو بنی ہے وہ ہمارے پاس ہو تو پھر سمجھنے میں بڑی آسان ہے، ورنہ جو ہے نا پھر ذہن میں جو میری سمجھ میں بات آئی ابہام رہ جاتا ہے۔ کچھ سیغوں میں ادھر اعلال کر کے انہوں نے بتایا ہے، بعض سیغوں میں ہے نہیں، ادھر بندہ پھر گم سم ہے، پتہ نہیں ان سیغوں میں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ لہذا تمام سیغے جب ایک طرف ہماری سائڈ پہ یہ ہوں گے اصلی سیغے بھی اور وہ فریق کا میں نام دے رہا ہوں یعنی اعلال والے بھی، تو ایک ایک سیغہ جی یہ کیسے تھا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے تھا، یہ کیسے بنا، ٹھیک ہے۔ ساری جو ہے نا ابہام ختم ہو جاتے ہیں، ہر چیز واضح ہمارے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لہذا میں نے ماضی مجہول کی گردان کر دی۔ اب اس کی اصل آگا جان بی اصل میں بویا، دیکھو بویا بویا بویو بویات بویاتا بوینا بویتا بویتما بویتم بویتے بویتما بویتنا بویتو بوینا، اصل کی ہو گئی۔ اب جناب توجہ فرماؤ، بی اصل میں بویا تھا، پھر ہوا کیا آیا جان، کسرہ یا پر ثقیل تھا، بویا کسرہ یا پر ثقیل تھا، لہذا ما قبل کو دے دیا اور ما قبل کی حرکت کو گرا دیا۔ کسرہ یا پر ثقیل ہے، ما قبل کو دیا ہے اور ما قبل جو با ہے اس کی حرکت کو گرا دیا ہے، بیا بن گیا بینا، ٹھیک ہے، بیا بن گیا بینا، اور اس کے بعد والے سیغوں میں التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر جاتی ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ پہلے سیغے سے لے کر چھٹے سیغے تک تو یہ ہوا ہے کسرہ یا پر ثقیل، ما قبل کو دے دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی ہے، اور بینا اور اس کے بعد والے سیغے جو تھے اس میں التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر بھی گئی ہے، یا گر بھی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں بویا کسرہ یا پر ثقیل تھا، ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، بن گیا بی آ۔ بویا کسرہ یا پر ثقیل تھا، ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، بن گیا بی آ۔ بویو کسرہ یا پر ثقیل تھا، ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، بن گیا بی یو۔ بویات کسرہ یا پر ثقیل، ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، بن گیا بی یت۔ بویتا کسرہ یا پر ثقیل، ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، بن گیا کیا گا جان، کسرہ یا پر ثقیل، ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، بن گیا بی آ بی عطا بوینا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو ہے جناب علی آپ کو توجہ چاہیے، اسی سیغے کی میں بات کر رہا تھا، بوینا سے لے کر آخری سیغے تک، ٹھیک ہے، کیا ہونا، یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی۔ مثلاً اس کو دیکھو، بوینا یا پر کسرہ ثقیل تھا، ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، ٹھیک ہے، پھر یا اور عین التقاء ساکنین ہو جائیں گے، یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی، بن جائے گا بینا۔ اسی طرح بویتا میں یا پر کسرہ کیا ہے ثقیل، ما قبل کو دے دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، یا اور عین التقاء ساکنین ہو رہے ہیں، یا گر جائے گی، بن جائے گا بیتا۔ بویتما میں یا کی حرکت ما قبل کو دے دی، ما قبل کی حرکت گرا دی، یا اور عین التقاء ساکنین ہو رہے ہیں، یا گر جائے گی، بن جائے گا بیتما۔ بویتم میں میرے عزیزو کیا کیا ہے، یا پر کسرہ ثقیل، ما قبل کو دے دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، ٹھیک ہے، یا اور عین التقاء ساکنین، دیکھو سارے سیغوں میں یا آگے بے نہ سے آگے گرتی جا رہی ہے، یا گر جائے گی، بن جائے گا بیتم۔ بویتے یا جو ہے یا پر کسرہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، یا اور عین التقاء ساکنین ہو رہے ہیں، یا گر گئی، بن گیا بیتے۔ بویتما یا پر کسرہ ثقیل، ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، یا اور عین التقاء ساکنین، یا گر گئی، بن گیا بیتما۔ بویتنا کسرہ یا پر ثقیل، ما قبل کو دے دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، یا اور عین التقاء ساکنین، یا گر گئی، بن جائے گا بیتنا۔ بویتو کسرہ یا پر ثقیل تھا، ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، یا اور عین التقاء ساکنین، یا گر گئی، بیتو۔ بوینا کسرہ یا پر ثقیل تھا، ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، یا اور عین ساکن، یا گر گئی، بن جائے گا بینا۔ دیکھو میرا آقا جان، میں نے ایک ایک سیغہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ یہ سارے سیغے ایسے
بنے ہیں۔ لطفاً توجہ فرمائیے۔ بے نا اور اس کے بعد والے سیغوں میں التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر جاتی ہے۔ یہ صیغہ ماضی معلوم اور مجہول اور امر میں ایک جیسا ہے لیکن ان کی اصل مختلف ہے۔ ماضی معلوم کا بے نا اصل میں ہے بیانا۔ بیانا سے بے نا کیسے بنا گا جان؟ توجہ، یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، بن گیا بانا، با نا، الف اور عین ساکن، الف گر جائے گی، بن جائے گا بانا۔ پھر با کے فتح کو کس میں آگا جان بدل دیا؟ پھر بانا جو ہے با کا جو فتح ہے اس کو کسرے میں بدل دیا، با کے فتح کو کسرے میں بدل دیا تاکہ دلالت کرے کہ گرنے والا ان کلمہ یا تھا نواؤ۔ مجہول کا بے نا اصل میں ہے بوینا، یا پر کسرہ ثقیل ما قبل کو دے دیا، با کی حرکت گرا دی، پھر یا و نین التقاء ساکنین، یا گر جائے گی، بن جائے گا بے نا۔ اور امر کا بے نا تھا اصل میں اب یہ نا، یا کی حرکت ما قبل کو دے دی، با کو دے دی، یا اور عین التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر جائے گی، بن جائے گا اے بے نا۔ پھر با متحرک ہوئی، حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی، بن جائے گا کیا گا جان؟ بے نا۔ مستقبل مجہول، یباؤ یباعان یباعونا، تباؤ تباعان یبانا، تباؤ تباعان تباعونا، تباعینا تباعان تبانا، اباؤ نباؤ۔ یہ جناب الال والی جو چلی ہے تاخیر یوکالو کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جناب یوباؤ بنائی نہیں ہے، اس نے خالی کہہ دیا یوکالو کی طرح ہے، یوباؤ یوکالو کی طرح ہے۔ اب آپ سمجھیں یوباؤ یوکالو کی طرح کیسے بلا؟ یوباؤ اصل میں کیا ہے؟ یوباؤ یوب یا او، یوب یا او، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ساری گردان آپ کی خدمت میں پہلے کر لیتے ہیں۔ یوب یاؤ، یوب یاؤ یوب یان یوب یاؤنا، توب یاؤ توب یان یوب یانا، توب یاؤ توب یان توب یاؤنا، توب یائینا توب یان توب یانا، اوب یاؤ نوب یاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ اصل بھی آ گئی ہمارے ہاتھ میں۔ اب کرنا کیا ہے؟ یوب یاؤ کو یوباؤ کیسے بنا؟ یوکالو کی طرح یوب یاؤ یوباؤ کیسے بنا گا؟ توجہ، یا کی حرکت ما قبل کو دے دی، یا کی حرکت ما قبل کو دے دی، یا موضع حرکت میں تھی، یا کی حرکت ما قبل کو دی، یا موضع حرکت میں تھی، ما قبل مفتوح تھا، الف ہو گیا یوکالو کی طرح، جیسے یوکولو کو بنایا تھا، یوب یاؤ یا کی حرکت ما قبل کو دے دی، یا جو ہے موضع حرکت میں تھی، پھر کیا کیا؟ یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہوئی ہے یوباؤ۔ تو یہ عام لوگوں نے تمام جو سیغے ہیں نا جان، خلاصہ مطلب یہ ہے ان تمام میں یہی کرنا ہے، یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں، پھر کہیں یہ موضع حرکت میں تھی، الف بنتی جائے گی۔ فقط دو سیغے یوبانا اور تبانا میں نا التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر جاتا ہے، بس ان دو سیغوں میں الف جو ہے نا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب آگا جان؟ یعنی یہ جو یوبانا اور تبانا ہیں التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گرے گا، کیسے؟ یوب یا انا، الف کہاں سے آئی؟ یوب یا انا، یا کی حرکت ما قبل با کو دے دی، یا موضع حرکت میں تھی، ٹھیک ہے۔ الف کرو پہلے، الف یوبا نا، تو یہ الف ساکن عین ساکن الف گر گئی۔ اسی طرح جو تو بھی یا انا ہے، یا کی حرکت ما قبل با کو دے دی، یا موضع حرکت میں تھی، ما قبل مفتوح الف، توبانا، الف اور عین ساکن الف گر گئی۔ یہ الف کی بات کر رہا ہے کہ الف التقاء ساکنین کی وجہ سے یوبانا اور تبانا میں التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر جاتا ہے، جو کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ موفق مؤید باشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔